أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في طور او ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم اتيته بإناء آخر فتوضأ. کہ نبی علیہ السلام جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہوتی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں پانی پیش کرتا اور پانی کے برتن ایک طور جو پتھر کا برتن ہوتا تھا یا رکوہ یا چمڑے کا چھوٹا سا مشکیزہ، اس میں پانی لے کر میں حضور کی خدمت میں پیش کرتا، آپ علیہ السلام اس سے طہارت حاصل کرتے اور پھر آپ علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ کو زمین کی مٹی پر ملتے تھے، پھر دوسرا برتن پانی کا میں لاتا تھا جس پانی سے آپ علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے. اس حدیث شریف سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ پیارے نبی علیہ السلام استنجا کے بعد پانی سے طہارت یعنی پتھر سے استنجا کرتے اور پھر پانی بھی استعمال کیا کرتے. اس سے پاکیزگی زیادہ حاصل ہوتی ہے اور یہ نظافت کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ نے اسی بات پر قرآن پاک میں یعنی اہل قباء کی تعریف بیان کی جو ان کا عمل یہی تھا کہ یعنی پانی کے ذریعے سے استنجا حاصل کرتے اور پاکیزگی حاصل و طہارت حاصل کرتے. اور پھر آپ علیہ السلام ہاتھ کو زمین پر مل کر دھوتے تھے اور اس کے بعد وضو بھی فرماتے تھے. تو یہ سارے کے سارے مبارک اعمال نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں پہنچی ہیں حدیث کے ذریعے سے. اور اس حدیث میں جناب ابو ہریرہ نے اپنی سعادت کا تذکرہ کیا کہ کبھی میں ہوتا، اور بخاری اور مسلم کی بعض روایات میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ سعادت حاصل رہی اور بعض روایات میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی. تو یہ مختلف لوگ اپنی سعادت سمجھتے تھے اس وقت میں نبی علیہ السلام کی خدمت کرنا اور آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے لیے پانی مہیا کرنا، وضو کے لیے، استنجا کے لیے. یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے. آج بھی ہم نے اپنے زمانے میں طلبہ کو دیکھا اپنے اساتذہ کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے یا بڑوں کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرتا. بہرحال نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب آپ قضاء حاجت اور استنجا سے فارغ ہو جاتے تو وضو بھی کرتے، جیسے جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ فَثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخر، پھر میں ایک اور برتن میں پانی لے کر پیش خدمت کرتا تو فتوضا، آپ علیہ السلام وضو کر لیتے. تو عادت شریفہ تو یہی تھی کہ آپ علیہ السلام وضو کا اہتمام رکھتے کہ قضاء حاجت و استنجا سے فارغ ہو کر فوراً وضو کر لیا جائے. لیکن نبی علیہ السلام کی حیثیت بطور معلم اور نبی کی ہے، تو آپ کبھی اس چیز کے اظہار کے لیے بھی کہ یہ وضو اس وقت میں یہ بہتر افضلیت کے لیے ہے، اولویت کے لیے ہے، یہ وضو واجب نہیں ہے، کیونکہ وضو کا لازم ہونا یہ تو نماز کے لیے ہے یا قرآن پاک کی تلاوت اس کو چھونے کے لیے ہے. اگر کوئی شخص وضو استنجا کے بعد فوراً وضو کر لے تو یہ اچھی بات ہے، باعث برکت ہے، جیسے حضور کی عادت شریفہ تھی. لیکن یہ لازم نہیں تھا. چنانچہ امام ابو داود نے اور امام ابن ماجہ نے یہ روایت نقل کی ہے
کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے پانی لے کر کھڑے ہو گئے کہ آپ کی عادت سے واقف تھے. تو نبی علیہ السلام نے استفسار کیا کہ عمر یہ کیا ہے؟ تو کس لیے پانی لے کر کھڑے ہو؟ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ آپ کے وضو کے لیے پانی لایا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اللہ نے مجھے اس بات پر پابند نہیں کیا اور معمور نہیں کیا، حکم نہیں دیا کہ جب جب پیشاب کروں تو فوراً اسی وقت میں وضو بھی کروں، یہ لازمی نہیں ہے. اور اگر میں خود پابندی کروں گا گویا کہ تو یہ لوگوں کے لیے قانون اور دستور بن جائے گا. تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام مسئلہ کی حقیقت سے لوگوں کو واقف کرنے کے لیے اور غلط فہمی سے اور مشقت سے بچانے کے لیے بھی کبھی اولویت اور افضل عمل کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو مسئلے کی حقیقت معلوم ہو. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.